حضرت ظفر عقیل ہزاری باغ کے سرکار قدم میرے سرکار قدم کی نظر کو دیکھیے اس پار سے اس پار کرتے ہیں آئے ہو بلگرام چلو شہر مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے نئے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی ہاں، شاعر اعظم ہندوستان، شاعر اسلام، بہت پرانے قدیم زمانے کے ثنا خوان رسول، جن کو ہم اور آپ پیار سے حضرت ظفر عقیل ہزاری باغ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جی ہاں، تشریف رکھتے ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں۔ جی فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کب سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ میری نعت خوانی کا سلسلہ دوران طالب علمی سے ہی ہے، جی اور جب میں پڑھا کرتا تھا بہار کا ایک مشہور ضلع ہے دربھنگا، جی ہمارے استاد حضرت علامہ شبنم کمالی صاحب علیہ الرحمہ، جی ان کے ساتھ پروگراموں میں، چھوٹے بڑے پروگراموں میں ان کے ساتھ آنا جانا ہوا جب میں حفظ کیا کرتا تھا، اور حفظ کے دوران ہی میں ان کے ساتھ اس علاقے میں، بہار کے مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ پروگرام میں آنا جانا ہوا، اور پھر اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا نعت خوانی کا، تو پھر وہ اب تک چل رہا۔ انشاءاللہ۔ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کہاں کے میری رہنے والے؟ پیدائش جھارکھنڈ کا ایک مشہور ضلع ہے، بہت پرانا ضلع ہزاری باغ، جی وہاں میری پیدائش ہے۔ میرا گھر شہر میں ہے، خان روڈ کھرگاؤں ہزاری باغ، میری پیدائش وہیں کی ہے، اور میرا گھر بھی وہیں ہے۔ آپ کا جو تعلیمی سفر رہا، کن کن مدرسوں سے اور کن کن دارالعلوم سے آپ نے تعلیم حاصل کیا، اور کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اس کا بھی ذکر کر۔ تعلیمی سفر کا آغاز تو ہزاری باغ شہر سے ہی ہوا۔ جی حضرت علامہ شاہ سید عبد القادر صاحب، جو مدرسہ غریب نواز ہزاری باغ کے بانی بھی ہیں، سربراہ بھی تھے، ابتدائی تعلیم ہماری وہاں سے ہوئی، جی اور پھر اس کے بعد اسی شہر کا ایک بہت قدیم ادارہ ہے جو قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ و رضوان کا قائم کردہ مدرسہ گلشن بغداد، ماشاء اللہ۔ وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر میری والدہ کے اصرار پر میرے ماموں مولانا اختر حسین رضوی شمسی، جی وہ مجھ کو لے کر بہار گئے، چونکہ اس زمانے میں جھارکھنڈ بعد میں الگ ہوا، یہ 1983 کی بات ہے، سن 1983 کی بات ہے، جب میرے ماموں مجھ کو لے کر گئے تھے۔ اس وقت یہ جھارکھنڈ کا علاقہ یا جھارکھنڈ کا صوبہ بھی بہار میں ہی شامل تھا، الگ نہیں ہوا تھا۔ جی تو اس علاقے میں وسطانیہ فوقانیہ کے ساتھ ساتھ عالم تک کے جو امتحانات ہوتے ہیں، جی تو اسی غرض و غایت سے بہار مجھ کو لے جایا گیا تھا کہ اس امتحان کو دیتے بھی رہیں اور پڑھیں گے بھی۔ جی تو میرا تعلیمی معاملہ جھارکھنڈ یا موجودہ جھارکھنڈ ہزاری باغ سے نکل کر پھر وہ بہار کی سرزمین پر میں نے وہاں حفظ اور قرأت کی تعلیم مکمل کی، اور پھر پروگرام کی دنیا میں تھوڑا سا متعارف ہوا تو مصروفیت بڑھی تو تعلیم موقوف ہو گیا۔ جی ماشاء اللہ۔ کتنے عرصوں سے آپ نعت خوانی کر رہے ہیں؟ یوں تو سن 1983 سے لے کر 1987، 88، 89 تک یہ بچپنے کا عالم تھا جب میں نعت خوانی کیا کرتا تھا۔ بیچ میں پھر کہیں بہار کے علاقے میں نے کچھ امامت کی، پھر علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ و رضوان کے بڑے بھائی حضور فیض العارفین علامہ شاہ غلام آصف علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے ایک مرید مولانا شکیل آصفی کو خط لکھا کلکتے میں کہ اس کو تم اپنے پاس رکھو۔ میں کلکتے میں رہا۔ کلکتے میں رہنے کے بعد
کلکتے میں پڑھاتا رہا. پڑھانے کے بعد جو ہے وہیں سے پھر میں متعارف ہوا. تقریباً 1995 کا زمانہ تھا, 95-94. جی تو اس زمانے میں پروگرام باضابطہ پہلے کلکتے سے ہی مشہور ہوا. ظفر عقیل کلکتہ پوسٹروں میں بھی لکھا جاتا تھا, اور کلکتہ میں ایک عرصہ دراز تک رہا, مطلب 7-8 سال تک رہا. اور اس وقت کلکتے کی دنیا میں بہت مشہور ترین نعت خواں یا شاعر نہیں ہوا کرتے تھے جس وقت میں تھا وہاں پہ. جی اور پھر کلکتے سے ہی میں متعارف ہوا, اور پھر اس کے بعد کلکتہ مجھے چھوڑنا پڑا, اور سن 2001 میں پھر میں واپس جھارکھنڈ ہزاری باغ آ گیا. اور پھر ہزاری باغ اپنے گھر سے ہی پروگرامات کی دنیا میں لوگ جانے لگے, اور ظفر عقیل ہزاری باغ کے نام سے جانے. جی. تو آپ پرانے زمانے سے شاعری کر رہے ہیں, نعت خوانی ہو رہی ہے آپ کی, تو اس آج کے 20 سال پہلے آج جایا جائے تو وہ جو پروگرام کا ماحول ہوتا تھا اور آج کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت تبدیلی آئی ہے. جی اس وقت بہت پروفیشنل انداز میں شاعروں کو سننا عوام پسند کرتی ہے. اور جس وقت میں پروگرام کیا کرتا تھا بہت شباب میں, تو سن 2001 سے لے کر کے سن 2011-12 تک, اس وقت کے پروگرام میں اور موجودہ جو پروگرام کا سچویشن اور حالات ہو گئے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں. اور اس کا تذکرہ اگر تفصیلی کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے, جی مگر ہلکا سا میں اشارہ کیے دیتا ہوں جی کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو پرانے لوگ ہیں بہت زیادہ نہیں چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے وہ بنے رہیں. اور جس وقت پروگرام کیا کرتا تھا تو الحمدللہ اس وقت کے پروگرام میں, دور حاضر کے پروگرام میں بڑی تبدیلیاں ہیں, سمجھے. اور اب اس سلسلے میں کیا بتاؤں, مزید تبصرہ اگر کیا جائے اس پہ تو ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جس علاقے میں ایک شاعر, اسی علاقے میں کئی ایک نعت خواں نکلتے ہوئے نظر آئے جو پورے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں. تو آپ جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں سے کون کون آپ کے کمپٹیشن میں تھا؟ میں سن 2001 یا 2 کی میں بات کروں جی تو اس وقت ہنر پلاموی صاحب, مرحوم ہنر پلاموی صاحب, ان سے بڑے گہرا تعلق رہا ہے ہمارا. اور ہنر پلاموی صاحب تھے, اس کے بعد دلکش رانچوی صاحب, جی اور اس وقت قاری اسرائیل اثر فیضی, محبوب حسن فیضی, یہ سارے لوگ, اور بھی کچھ نام ہیں جی جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے نام ہیں. رئیس کوثر بھاگل پوری ہو گئے, اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو اس طرح سے وہ لوگ رہا کرتے تھے, اور ان لوگوں کے ساتھ کافی پروگرامات الحمدللہ ہم عصر کہہ لیجیے. جی وہ لوگ چھوٹے بھائی کی طرح مجھ کو بہت زیادہ مانا کرتے تھے. ایک بہت مشہور شاعر ہوا کرتے تھے حسن نواز سیوانی, وہ بھی چھوٹے بھائی کی طرح, ان کے ساتھ بھی بہت پروگرامات کی دنیا میں بڑی اچھی آواز تھی ماشاءاللہ. تو یہ سارے لوگ تھے. دور حاضر میں جو شعراء ہیں, ایک نعت خواں حضرات ہیں, شعراء حضرات ہیں, تو نعت خواں حضرات میں کن ثنا خواں کو آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ دور حاضر میں نعت خوانی کے اعتبار سے جی جس کے اندر تصنع اور اداکاری نہ ہو ایسے لوگوں کو میں سننا پسند کرتا ہوں. اور شعر و شاعری کے حوالے سے جو شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, نعت خوانی بھی کرتے ہیں؟ تو برملا ظاہر سی بات ہے کہ جناب محترم الحاج مبارک حسین مبارک کا نام بالکل آ ہی جاتا ہے زبان پہ, چونکہ میں بھی جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں. جی مبارک حسین مبارک بھی جھارکھنڈ کے رہنے والے, شروع سے میں نے دیکھا ہے. جی جس وقت یہ مشہور نہیں ہوئے تھے جی اس وقت سے جان رہا ہوں مبارک حسین مبارک کو, ہے نا. اس وقت بھی اپنی شاعری کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی انہوں نے رہنمائی کی ہے جب یہ مشہور نہیں ہوئے تھے. تو انہی کا نام لے لینا کافی ہے, ورنہ ہیں تو ابھی بہت سارے لوگ ہیں. جی مبارک حسین مبارک بہت کم دنوں میں الحمدللہ جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہے وہ قابل رشک ہے.
آپ بہت زمانے سے نعت خوانی کی دنیا میں ہیں، تو جو نئے دور کے شعراء حضرات آ رہے ہیں نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ بہت سارے نعت خواں حضرات اس وقت جی جو متعارف ہو رہے ہیں، جی اب اس سلسلے میں کیا بتاؤں، جو نعت خواں حضرات جو مشہور ہوتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ ان لوگوں کے اندر احساس برتری کے جراثیم پائے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات احساس برتری کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، جی اور بڑوں کا ادب قطعی طور پہ یہ لوگ نہیں کر پاتے ہیں، ہے نا. اس کی بہت بڑی کمی ہے. تو میں گزارش کروں گا ایسے لوگوں سے کم ان باتوں کا ضرور خیال کریں جی جو ابھرتے ہوئے ہیں، نئے ہیں. اسٹیج کی دنیا میں آپ کئی سالوں سے ہیں، تو ابھی تک یہ نعت خواں حضرات کی شعراء حضرات کی بات ہوئی تو خطبہ میں آپ کن کو سننا پسند کرتے خطبہ میں بہت سارے ایسے خطبہ ہیں ہیں؟ جی جنہیں میں سننا پسند کرتا ہوں. اس میں حضرت علامہ ابوالحقانی صاحب علیہ رحمۃ و رضوان ماشاء انتقال ہو گیا ان کا، اور بہت دل سے تبلیغ کرنے والے، قوم کا درد رکھنے والے حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب، سبحان ہے نا. اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ قوم کس طرح راہ راست پر آئے، جی اور قوم کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کس طرح پار لگایا جائے، اسی فکر میں رہتے ہیں بلیاوی صاحب. اس کے علاوہ حضرت علامہ ڈاکٹر حسن رضا صاحب ہیں، اور بھی جو جنہیں میں پسند کرتا ہوں، بس اتنا سمجھ لیے وہ پروفیشنل نہیں. جی ہاں، اللہ. پروفیشنل. لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیر و مرشد کون، آپ کے پیر و مرشد؟ میں یوں تو حضور فیض العارفین علیہ رحمۃ و رضوان کے ساتھ میرا رہنا ہوا ہے، جی اور ان کے خلفاء کے ساتھ بھی میرا رہنا ہوا ہے، لیکن میں مرید ہوں ماہرہ شریف کے حضور سید نجیب حیدر برکاتی جی مد ظلہ العالی. جی میرے پیر و مرشد ہیں، اور ماہرہ شریف سے میں مرید ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو پیر و مرشد سے کچھ خاص بات چیت جو آج تک آپ کو یاد ہے؟ نہیں، پیر و مرشد سے میری کوئی خاص بات چیت تو نہیں ہوئی ہے، جی لیکن یہ ہے کہ حضرت نے کئی جگہ اسٹیج پر انہوں نے بہت دعاؤں سے نوازا ہے. ماہرہ شریف بھی جاتا ہوں تو حضرت بہت تحفے تحائف اور دعا دیتے ہیں، جی الحمدللہ. باقی ایسی کبھی کوئی تفصیلی گفتگو حضرت سے، چونکہ بہت زیادہ ساتھ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اسٹیج کی دنیا میں ہوا ہمی میں ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد رخصت ہو جائے. یہ معاملہ. تو یہ ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے ایجاد کیا ہے، علماء شعراء پیران کرام کا انٹرویو لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہاں پیدا ہوئے، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور کتنی محنت کی انہوں نے، تب جا کے پورے ملک ہندوستانی سطح پر عوامی لوگوں کو جو ہے پتہ چلا کہ یہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے نعت خواں ہیں. تو اس پروگرام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ. رہبر بستوی چینل پہ میں نے کئی لوگوں کا انٹرویو سنا ہے، اچھا ماشاء اللہ. اور اس چینل کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کس شخصیت کا مالک ہے. جی الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کا جاری رہے گا، تاکہ لوگ جو آنے والی نسل بھی انشاءاللہ جی تعالیٰ اس سے استفادہ کرے. جی. آخر میں جو اگر کوئی بات رہ گئی ہو میرے سوال میں نے نہ کر پایا ہو تو آخر میں کچھ آپ کہنا چاہیں؟ نہیں، آپ کا سوال میرے اعتبار سے تو مکمل ہی ہے. جی اب میں کیا بتاؤں کہ آپ بس میری دعا ہے کہ میرے ذہن میں بھی اس وقت نہیں، ماشاءاللہ اپنے تقریباً سوال آپ نے مکمل ہی کر دیا ہے. جی اور اس حوالے سے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کے چینل پہ جتنی شخصیات جڑتے چلے جائیں انٹرویو کی شکل میں، جی. اللہ پاک اس چینل کو بام عروج تک پہنچائے. وہ کون سا دور آیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ایسا کلام پڑھا جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں آپ کی شہرت ہو؟ ہاں، ایسے بہت سارے کلام ہیں. مجھے لگتا ہے کہ
10-12 سال 15 سال قبل میں نے ایک کلام پڑھا تھا جو پوری دنیا میں مشہور ہوا. جب میڈیا کا دور آیا، جب میڈیا کا دور نہیں تھا اس وقت یہ کلام مشہور ہوا تھا، جو ذاکر حق واصف محبوب خدا ہے. جو ذاکر حق واصف محبوب خدا ہے. اس کا دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بغداد کا دیوانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، اجمیر کا مستانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، مارہرہ کا پروانہ جسے کہتے ہیں سب لوگ، 14ویں صدی کا وہ مجدد بخدا ہے، وہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے. یہ کلام بہت مشہور ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کلام ایسے ہیں جو بہت مشہور ہوا، جیسے ہاشمی مطلبی مدنی العربی لبِ ہو نبی نبی. اعلیٰ حضرت کے سلام پہ تضمین کرتا یہ نعتیہ گیت کی شکل میں، یہ کافی مشہور ہوا الحمدللہ پورے ہندوستان میں. تو اس طرح سے یہ اور بھی بہت سارے کلام ہیں، لیکن جو مشہور ہوا اور بھی بہت سارا ہے، اس کو میں نے بتا دیا ہے. تو آپ نعت خوانی کے علاوہ اپنا کلام خود پڑھتے ہیں کہ شاعری بھی کرتے ہیں؟ نعت خوانی کے علاوہ الحمدللہ ہمارے کچھ مخصوص احباب ہیں جن سے شاعری کے سلسلے میں مشورہ کرتا ہوں. اس میں بہت سارے نام ہیں، ناموں کو بتانا ضروری نہیں ہے. ایک ہمارے دوست ہیں محبوب گوہر اسلام، وہ ہمارے بڑے اچھے بڑے گہرے دوستوں میں سے ہیں. میرے دوست ہیں حضرت مولانا حسن رضا اطہر بکاروی، حضرت مولانا حشمت رضا ساحل سیوانی، یہ حضرات ہیں. مبارک بھائی ہو گئے، شہاب الدین ثقافی ہو گئے، اور بھی بہت سارے نام ایسے ہیں ہے نا، جس سے میں مشورہ شاعری کے لیے کیا کرتا ہوں. کوئی نیا قافیہ نئی ردیف ذہن میں اگر آ جائے تو اس تعلق سے مشورہ کرتا ہوں، یہ ردیف کیسی رہے گی، یہ قافیہ کیسا رہے گا، ہاں یہ زمین کیسی رہے گی، اس تعلق سے مشورہ کرتا رہتا ہوں. الفاظ کی بندش میں اور اس کی سیٹنگ میں اور مصرے کے تعلق سے پوچھنا، یہ ساری باتیں ہیں. ان احباب سے میں مشورہ کرتا ہوں. الحمدللہ بڑی اچھی رہنمائی ملتی ہے ان لوگوں سے، ہے نا. تو یہ سارے معاملات ہیں الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین اکرام، آپ نے یہ انٹرویو سنا حضرت ظفر عقیل جھارکھنڈی صاحب کا، جو بہت ہی کم وقت میں آپ کو بہت ساری باتوں سے متعارف کرا دیا انہوں نے کہ قدیم زمانے میں کس قدر نعت خوانی اور پھر دور حاضر میں کتنا فرق ہے، اور جو دور جدید کے نعت خواں حضرات نکل رہے ہیں ان کو کس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ساری باتوں پر باتیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.